السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے ہشام بن عبد الملک کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ پیش کروں گی۔ ہشام بن عبد الملک خاندان بنو امیہ کا 10واں خلیفہ تھا۔ اس نے 105 ہجری سے 125 ہجری تک بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اپنی خلافت کے زمانے میں ایک دفعہ یہ جنگل میں شکار کھیل رہا تھا کہ یکا یک اس کی نظر ایک ہرن پر پڑی۔ ہشام نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے ڈال دیا۔ اتفاقاً اس ہرن نے ایک عرب چرواہے کے جھونپڑے کے قریب پناہ لی جو جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا۔ ہشام نے دور سے اس کو للکار کر کہا، او چرواہے، اس ہرن کو پکڑ لے اور میرے پاس لے آ۔ چرواہے نے اپنے خیال میں ایک ٹیلے پر سر جھکائے ہوئے بیٹھا تھا۔ ہشام کی آواز سنی تو سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، تو کون ہے جو ایسی بدتمیزی سے باتیں کرتا ہے؟ تو شریفوں کی عادت سے ناواقف معلوم ہوتا ہے۔ تو نے مجھ کو ذلیل سمجھ کر بڑے غرور سے مجھ پر اپنا حکم چلایا ہے۔ اس طرح شور مچانا تو ظالموں اور گدھوں کا کام ہے۔ ہشام کو اس کا یہ جواب بہت زیادہ برا لگا اور ان کو سخت غصہ آیا اور اس نے کہا، اے بدبخت، تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ چرواہے نے کہا، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ تیری تعلیم و تربیت اچھی نہیں ہے۔ تو کبھی شریف اور نیک آدمیوں کے پاس نہیں بیٹھا کیونکہ تو نے بغیر سلام کے گفتگو شروع کر دی، اور گفتگو بھی ایسی جس سے غرور کی بو آتی ہے۔ ہشام نے کہا، اے بدقسمت، میں ہشام بن عبد الملک ہوں۔ چرواہے نے بے خوفی سے جواب دیا، اللہ کرے تیرے گھر سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں دور رہیں، تو نیکی اور بھلائی کی صورت نہ دیکھے، کیونکہ تو بہت باتونی ہے اور دوسرے لوگوں کو ذلیل سمجھتا ہے، گری نظر سے دیکھتا ہے۔ ابھی چرواہے نے اپنا جواب ختم نہیں کیا تھا کہ ہشام کے سپاہی گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کے پاس آ پہنچے اور جھک جھک کر اس کو سلام کرنے لگے۔ ہشام نے انہیں حکم دیا کہ اس چرواہے کو گرفتار کر لو۔ یہ حکم دے کر ہشام تو اپنے محل کی طرف چلا گیا اور سپاہیوں نے اس چرواہے کو گرفتار کر لیا۔ ہشام نے محل میں پہنچتے ہی حکم دیا کہ اس چرواہے کو میرے سامنے پیش کرو۔ سپاہی اس کو دھکا مارتے ہوئے لے چلے۔ خلیفہ تک پہنچنے میں اس کو بہت بڑے بڑے کمروں اور دالانوں سے گزرنا پڑا جن میں سینکڑوں سپاہی اور دربان پہرے دے رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر چرواہا کو ذرا بھی خوف محسوس نہ ہوا اور وہ ہشام کے سامنے پہنچ کر خاموش کھڑا ہو گیا۔ ایک غلام نے جو خلیفہ کے پیچھے کھڑا تھا کڑک کر اس سے کہا، او ذلیل آدمی، تو نے امیر المومنین کو سلام کیوں نہیں کیا؟ چرواہے نے غصے کی نظر سے غلام کی طرف دیکھا اور کہا، او گدھے، تو دیکھتا نہیں راستے میں کتنے دور تھا اور مجھ کو بہت تھکن ہوئی جس کی وجہ سے میرا برا حال تھا، میں سلام نہیں کر سکا۔ ہشام نے غلام اور چرواہے کی گفتگو سنی تو اس کا غصہ اور بھڑک اٹھا۔ اس نے گرج کر کہا، او بدقسمت چرواہے، تیری موت کا پیغام آ پہنچا ہے، جلدی ہی تیری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ چرواہے نے کہا، اگر میری زندگی باقی ہے تو تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور نہ ہی تمہارے ہاتھ سے مجھ کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایک غلام جو چرواہے کے پاس کھڑا تھا اس نے کڑک کر کہا، او کمینے چرواہے، تیری یہ مجال کہ امیر المومنین کے سامنے ایسی گستاخی سے باتیں کریں۔ چرواہے نے کہا، او بے حیا، کیا تو جانتا نہیں کہ اللہ نے اپنے کلام پاک میں صاف فرما دیا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر شخص اللہ کے سامنے اپنی جان کے بارے میں بحث کرے گا۔ جب بندوں کو اللہ کے سامنے بحث کرنے کی اجازت ہے تو پھر ہشام کی کیا حقیقت کی اس کے سامنے کوئی بات نہ کر سکے؟ ہشام یہ گفتگو سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس نے جلاد کو للکار کر کہا کہ اس چرواہے کا فوراً سر اڑا دو اور اس کم بخت نے جو گستاخی کی ہے اس کی سزا اس کا سر قلم کرنا ہی ہے۔ جلاد نے چمڑے کا ایک چوکور ٹکڑا زمین پر بچھا دیا اور چرواہے کو اس پر بٹھا کر چاہا کہ تلوار کا وار کر کے اس کی گردن اڑا دے۔ پھر کچھ سوچ کر اپنا ہاتھ روک لیا اور کہا، امیر المومنین، یہ شخص اپنے جرم کی سزا میں مارا جا رہا ہے، اس کے قتل کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ ہشام نے کہا، ہاں، تم پر اس کے قتل کا کوئی الزام نہیں ہے، تم اپنا کام کرو۔ ابھی ہشام نے اپنی بات پوری نہیں کی تھی کہ چرواہے نے بے اختیار کہا مارا۔ ہشام نے حیران ہو کے اس کی طرف دیکھا اور کہا، او چرواہے، موت تیرے سر پر کھڑی ہے اور تو کہہ لگا کر ہنس رہا ہے، آخر بات کیا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا،
اگر میری زندگی باقی ہے تو مجھے کوئی مار نہیں سکتا۔ بات یہ ہے کہ اس وقت مجھے کچھ اشعار یاد آ گئے، ان کا خیال کر کے مجھے ہنسی آ گئی۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ اب میری موت ٹل نہیں سکتی تو پہلے میری زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو۔ اس سے پہلے میں یہ اشعار آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہشام نے کہا جو کہنا ہے جلدی سے کہہ لے، کیونکہ اب بہت زیادہ تمہارے لیے وقت نہیں ہے۔ چرواہے نے چند اشعار دردناک آواز میں پڑھے۔ ان کا مضمون یہ تھا کہ ایک باز نے ایک ممولے کو پکڑ لیا، وہ اس کو دبوچے ہوئے ہوا میں اڑنے لگا۔ ممولے نے نہایت عاجزی سے کہا، اے زور اور طاقت والے بازو، تو نے مجھے پکڑ لیا ہے اور میں تیرے پنجوں میں بالکل بے بس ہوں، مگر میں تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ تو اس کا جواب ضرور دے گا۔ وہ بات یہ ہے کہ اگر تو مجھ جیسے چھوٹے اور کمزور جانور کو کھا جائے گا تو کیا تیری بھوک اس سے مٹ جائے گی؟ باز ممولے کی یہ بات سن کر بہت شرمندہ ہوا اور اس نے فوراً اس کو چھوڑ دیا۔ ہشام نے یہ شعر سنے تو وہ مسکرایا اور اس نے کہا، خدا کی قسم، اگر یہ چرواہا یہ شعر مجھ کو میرے سامنے آتے ہی سنا دیتا تو حکومت کے سوا وہ جو چیز مجھ سے مانگتا میں اس کو ضرور دیتا۔ یہ کہہ کر اس نے حکم دیا کہ اس چرواہے کا منہ موتیوں سے بھر دیا جائے، پھر اس کو اور بہت سا انعام دیا اور اجازت دے دی کہ جہاں چاہے یہ جا سکتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ تو یہ تھا چرواہا جو اللہ کے سامنے کسی سے نہیں ڈرا، اس نے بادشاہ کی بھی پرواہ نہ کی، جو حق تھا کہا۔ آج ہمارے اندر ریاکاری اور مکاری اس قدر آ چکی ہے کہ ہم حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں، کتراتے ہیں۔ ہمیں بھی ہمیشہ ثابت قدم رہنا چاہیے اور حق بات کہنی چاہیے۔ قل الحق ولو کان مرن، حق بات اگرچہ کڑوی ہو لیکن کہنی چاہیے، یہ ہمارے لیے دنیا آخرت دونوں جگہ عزت کا باعث بنے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔